السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث ہم نے سنی ہے اور اس کو اکثر لوگ سنتے بھی ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر کا ایمان۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو وہ اس حدیث کے حوالے سے ایک حدیث ہے جی صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے جی 22، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائی کے دانے کا جو ایمان ہے اس کی حقیقت یعنی کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کا کتنا بڑا ہے جی ایک مقام، کہ رائی کے دانے کے برابر اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، جنتی جنت میں چلے گئے اپنے نیکیوں کی وجہ سے، اپنے جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے، اور دوزخی دوزخ میں کیوں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیے تھے جی نیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کے اندر بھیج دیا جی، جو ایک سیدھا سا ضابطہ ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، یعنی کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ایمان تو تھا ان کا کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اب ایمان ان کا بہت ادنا درجے کا تھی، اتنا تھا ایمان تھا کہ ان کا جو ایمان ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے جی رائی کے دانے کے برابر ایمان سے، یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی اپنی زندگی کے اندر نیک عمل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کو الہ مانا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اپنی زبان سے بھی اور دل کو بھی اس بات کے لیے تسلیم، یعنی کہ انہوں نے شرک نہیں کیا جی کسی کی ذات کے اندر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے جی، لیکن جو شرک کا جو گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ان کا ایمان کیا ہوا، کیونکہ ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کا برابر ایمان ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، کلمے کو دل سے مانا، اس کو تسلیم کیا، لیکن عمل کوئی بھی نہیں کیا، یعنی کہ نام کا مسلمان تھا صرف وہ، عمل کے اعتبار سے وہ بالکل زیرو، یعنی کہ کوئی بھی ان نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کری، اور جو نیک اعمال ہیں اعمال صالح وہ اس نے نہیں کیے، لیکن ایمان وہ اللہ تعالیٰ پر لے کر آیا اور اس ایمان کے اندر کوئی بھی شرک کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تو اس کا ایمان ہے جی رائی کے دانے کے برابر کا ایمان ہے۔ یہ رائی کے دانے کا جو ایمان ہے یہ اس کو دوزخ سے نکلوا تو لے گا لیکن اس کو دوزخ میں جانے سے روک نہیں، بچا نہیں پائے گا جی وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا، جنت والوں کو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے وہ سب لوگ، ٹھیک ہے، اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آواز فرمائیں گے اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، یعنی کہ دوزخ کے اندر پڑا ہوا ہے، دوزخ کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے، آگ کے اندر جل رہا ہے، اور نہ جانے کون سی ہولناکیاں ہیں جو دوزخ کے بارے میں قرآن کے اندر آئی ہیں، اس کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہے جی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا جی اس کو جہنم کے اندر، صلہ رحمی نہیں کی ہوگی، ماں باپ کی قدردانی نہیں کی ہوگی، تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ کس وجہ سے نکال لیے جائیں گے؟ کیونکہ ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ دل کی بات کی جا رہی ہے، زبان سے نہیں، زبان سے تو لوگ غیر مسلم لوگ بھی کتنی بار کہہ دیتے لیکن دل کے اندر نہیں اترتا وہ، ٹھیک ہے جی، شرک کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس کے دل میں ہوگا وہ تو کبھی نہ کسی بت کی پوجا کرے گا، ٹھیک ہے، نہ کبھی کسی کے سامنے سر جھکائے گا، نہ کسی مندر میں جائے گا، نہ کسی چرچ میں جائے گا، نہ کسی گردوارے میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ اتنا تو پاورفل ہے لیکن وہ اس کو شرک سے بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نیک عمل پر نہیں کھڑا کر رہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو رائی کے دانے کے برابر کی ایمان کی کتنی قیمت یہاں پر نظر آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا، جب لکڑی جب ہوتی ہے، ٹھیک، اس کو جب جلایا جاتا ہے تو جل کر بھن کر بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی وہ جو دوزخی جو ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مسلمان بندوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ دوزخ کے اندر جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے،
ٹھیک ہے جی. زندگی کی نہر میں یعنی کہ آب حیات ایک نہر ہے جی، اس کے اندر ڈالے جائیں گے یا بارش کا پانی ہے. یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا الفاظ استعمال کیا. اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے. اگ آئیں گے مطلب جیسے دانہ جب ہوتا ہے مٹی کے اندر جب دبا ہوتا ہے تو وہ اگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے پتیاں نکلنے لگتی ہیں، تو لگتا ہے کہ ہاں جی اب یہ حرکت کر رہا، اب اس کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے. دانہ تو دانہ ہے، جب اس کو جب مٹی مل گئی تو وہ پانی مل گیا اس کو، تو اس کے اندر زندگی آ گئی اور وہ کھلنے لگا. تو ایسے کیا ہوگا، دوزخی جب اس پانی کے اندر یعنی کہ آب حیات جو نہر ہے اس کے اندر ڈالیں گے تو دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل، اب دانہ کس طرح تھا جی، زردی مائل پیش در پیش نکلتا ہے، سمجھ رہے، یعنی کہ ان کے اندر حرکت ہونے لگے گی. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہاں جی رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا ہے. رائی کے دانے کے ایمان برابر یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا دل سے، زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی اس کو مانا، کبھی زندگی کے اندر شرک نہیں کیا، بھلے ہی اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہو. تو اس ایمان کی بدولت جس کو تشبیہ دی گئی ہے جی رائی کے دانے کے برابر ایمان، تو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا. اب کسی بندے نے کلمہ پڑھا زبان سے تو اقرار کر لیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان لوگوں نے سن بھی لیا اس کے بارے میں، لیکن دل میں نہیں اترا. دل میں نہیں اترے کا مطلب کہہ تو دیا کہ ہاں جی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، لیکن کیا ہوا جی مشرکوں کے ساتھ مل گیا، ان کے بتوں کی پوجا کرنے لگا. مسلمان آتے تو پھر ان کے ساتھ مل جاتے تھے جی، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں نفاق. نفاق یعنی کہ منافق لوگ، ظاہری طور پہ کچھ اور پیچھے سے کچھ. جب مسلمانوں کے سامنے آتے کہتے ہیں نہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب پیچھے چلے جاتے نہیں تو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو منافق لوگ ہوتے ہیں جی جو زبان سے تو کہتے تھے جی لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ نکالے گا بھی نہیں، ان کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی حالت کے اندر زندہ رکھ، ٹھیک ہے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت کے اندر ہو، اور نیک عمل ہم کریں، عمل صالح جس کے اندر کریں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات کے اندر قرآن کے اندر کرا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہے جی جنت. تو ایسے عمل ہم کیوں کریں کہ جہنم کے اندر جائیں، اس کے بعد وہ ہمارا ادنا سا چھوٹا سا ایمان جس کو رائی کے دانے کے برابر تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس کے بدولت ہم نکلیں تو کتنا بڑا وقت، ایک طویل وقت ہم کو جہنم کے اندر گزارنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور نیک عمل کو جانیں، ان کا یقین اپنے دلوں کے اندر لائیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ آپ ادا کریں، حج کریں، ٹھیک ہے، اور جو دیگر جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تو ڈائریکٹلی ہم جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کرم کا معاملہ کرے اور ہم کو سیدھا جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.